ملک میں تبدیلی کی سونامی لانے کے دعوے دار وزیر اعظم عمران خان کی حکومت اپنی نااہلی اور بیڈ گورننس کی وجہ سے مہنگائی کا ایسا سونامی برپا کر چکی ہے کہ جو کسی بھی وقت اس کو بہا کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بنیادی ضروریات کی اشیاء میں 30% مہنگائی کا مطلب ہے کہ محدود آمدنی رکھنے والوں کی قوت خرید 30% کم ہو گئی ہے۔ رہی صحیح کسر بجلی، پیٹرول، پانی اور گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے پوری کر دی ہے۔ ملک میں روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کے متاثرین میں سرکاری ملازم بھی ہیں اور فیکٹری مزدور بھی، اسکول ٹیچرز بھی ہیں اور طبی عملہ بھی، یعنی کپتان حکومت کی لائی ہوئی مہنگائی کی یلغار سے کوئی بھی طبقہ بچ نہیں پایا۔ لہٰذا اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک میں تو بھلے دم ہو نہ ہو، اس طبقے کا حکومت پر اعتماد ضرور ختم ہو گیا ہے۔ ایسے میں اگر مہنگائی کا سونامی اسی طرح ٹھاٹھے مارتا رہا اور عوام اس میں یوں ہی غرق ہوتے رہے تو پھر ایک دن یہ ریلا حکومت کو بھی بہا لے جائے گا۔ اس حوالے سے سینئر اینکر پرسن ماریہ میمن اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کہتی ہیں کہ عمران خان کو سونامی کا استعارہ بہت پسند ہے۔ طوفان، سیلاب اور بھونچال وغیرہ سے بور ہوئے عوام کو انہوں نے سونامی سے روشناس کروایا۔ پہلے وہ لوگوں کا سونامی لے کر آئے، الیکشن میں ووٹوں کے سونامی کا دعویٰ بھی نظر آیا، حکومت میں آنے کے بعد درخت بھی سونامی کے زیر اثر آئے اور بلین اور 10 بلین تک بات جا پہنچی۔ لیکن ایک سونامی کے بارے میں وہ عوام کو خبردار کرنا شاید بھول گئے، وہ سونامی ہے مہنگائی کی۔ ان کی حکومت کی آمد کے ساتھ ہی بجلی، گیس اور ادویات کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا۔ اس کے بعد کورونا کی وبا کے ساتھ صورتحال بدلی اور لوگوں کی توجہ بھی بٹ گئی۔ کورونا کیسز میں کچھ کمی واقع ہوئی تو اس کے ساتھ ہی تابڑ توڑ مہنگائی کا ایسا سونامی آیا کہ اب عوام سیاست کو بھی بھول کر صرف قیمتوں کا ہی رونا روتے نظر آتے ہیں۔ اس سونامی کا آغاز ڈالر کی قدر میں اضافے سے ہوا اور روپے کی قدر میں کمی باقاعدہ پالیسی کے تحت کی گئی، جس کا حکومت نے دفاع بھی کیا اور اب تک کر رہی ہے۔ ڈالر مہنگا ہونے کا اثر باہر جانے والوں پر فوری پڑا، مارکیٹ میں درآمدی اشیاء مہنگی ہوئیں، مگر اس کے نقصانات پر ابھی بحث جاری تھی کہ تیل کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے۔ کچھ ہی ہفتوں میں تیل کی قیمتوں میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب اس سے قبل اعلان کیا گیا تھا کہ تیل مہنگا نہیں ہوگا۔ اب بھی مزید اضافے کی خبریں گرم ہیں۔ موٹر سائیکل والوں اور پبلک ٹرانسپورٹ والوں کی فریاد ابھی چل ہی رہی تھی کہ چینی کی مٹھاس میں مہنگائی کی کڑواہٹ آ گئی۔ چینی کے ساتھ کھیلنا ویسے بھی اس حکومت کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ ایک زمانے میں چینی مافیا کا ذکر ہوا اور جہانگیر ترین اور ان کے صاحبزادے کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی۔ پھر وہ کارروائی کہیں واپس داخل دفتر ہو گئی، مگر نہیں واپس آئی تو چینی کی پرانی قیمت، آٹا، دالیں اور سبزیاں اس کے علاوہ ہے۔ آنے والے دنوں میں بجلی اور گیس کی بھی قیمت بڑھنے کی نوید ہے۔ ماریہ میمن کہتی ہیں کہ حکومت کے پاس ظاہر ہے کہنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ خطے میں کم قیمتیں، عالمی منڈی کا اثر، پچھلی حکومت، ذخیرہ اندوزی، کئی باتیں ہیں جو ہو سکتی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے بیرون ملک کے سادہ لوگ سپورٹرز وہاں سے ویڈیوز بنا کر حکومت کا دفاع کرتے ہوئے پاکستان کے غریب اور متوسط طبقے کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے بھی پیکیج کا اعلان کیا ہے جو کیسے پایہ تکمیل تک پہنچے گا ابھی اندازہ نہیں۔ یہ بات البتہ واضح ہے کہ موجودہ سرکاری قیمتوں میں جو اشیاء دستیاب ہیں وہ اتنی غیر معیاری ہیں کہ اکثر قابل استعمال ہی نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس مہنگائی کے سونامی کے بارے میں حکومت کیا کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی اکثر ایسے معاملات جو معیشت اور انتظامی نوعیت کے ہوں ان کو سیاسی معنی دینے میں کافی مہارت رکھتی ہے۔ اب یہ مہنگائی کا معاملہ سیاسی ہو گیا ہے اور اس سونامی میں ہر روز عوام کی امنگیں اور آرزوئیں بہہ رہی ہیں اور لگتا ہے کہ بہت جلد تحریک انصاف حکومت بھی اسی سونامی میں بہہ جائے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔